بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول کریم۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اور یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور اس قرآن کے بارے میں جتنا کچھ بھی لکھا جا چکا ہے، بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، وہ کم ہے، اور قیامت تک اس کے بارے میں لکھا جاتا رہے گا۔ چنانچہ بہت ساری تفسیریں ہمیں ملتی ہیں کہ متقدمین نے اور متاخرین نے بہت تفسیریں لکھی اس پہ، جیسے تفسیر کشاف ہے، تفسیر بزابی ہے، اور امام ابو بکر جساس سے ان کی مشہور تصویر ہے، تفسیر جساس مشہور ہے، اور اس کے بعد امام ابن جریر طبری کی مشہور تفسیر ہے، تفسیر طبری، یہ بہت مشہور ہے۔ اور اس سے ملتی جلتی ایک تفسیر ان کی بھی ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر ابن کثیر، یہ بہت اچھی تفسیر ہے اس کے بارے میں۔ چنانچہ بہت تفسیریں لکھی گئی ہیں، متاخرین نے بھی کچھ تفسیریں اچھی ملیں گی، اور زمانہ حال میں ہمارے یہاں ایک تفسیر ملتی ہے جو حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی ہے، حسن البیان۔ یہ مختصر ہے اور یہ جامع ہے بالکل، اس میں صحیح حدیث اور صحیح واقعات کا التزام کیا گیا ہے، تو لہٰذا میری نظر میں تفسیر آج کے دور کے حساب سے بہت اچھی تفسیر ہے، لہٰذا لوگوں کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ پہلے تو میں نوجوانوں کو یہ زور دوں گا کہ آپ قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف قرآن ہی پڑھتے ہیں، جیسے ابھی رمضان کا مہینہ آ گیا تو ایک مقابلہ چھڑ جاتا، ہم نے اتنے قرآن پڑھ لیے، ہم نے اتنے قرآن پڑھ لیے، تو وہ قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ، مگر وہ سرسری طور پہ پڑھتے ہیں کہ قرآن کی آیت پڑھی، ترجمہ پڑھا، اس کا وہ سرسری طور پہ آگے نکل گئے۔ تو قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد وہ سوچ سمجھ کے فکر کے ساتھ اسے پڑھیں، اس کے ترجمے پہ غور فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا، کیا حکم دیا ہے ہمیں۔ تو بھلے ہی اس میں یہ ایسا تو ہوگا کہ آپ کو اس میں ترجمہ قرآن پڑھنے کے بعد تو کچھ ٹائم لگ جائے گا، مگر آپ کچھ سیکھ جائیں گے اس میں۔ تفسیر کا موقع تو بعد میں آتا ہے کہ پھر کسی سے جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں، ترجمہ قرآن سے اچھی طرح پڑھ لیں، سمجھ میں آئے، تو اس کے بعد پھر کسی سے اچھے عالم سے معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سی تفسیر ایسی جس کا میں مطالعہ کر سکتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے ابھی بھی وضاحت کی کہ آج کل کے زمانے میں تفسیر حسن البیان ایک اچھی تفسیر ہے۔ جہاں تک تفسیر کا تعلق ہے تو ہر تفسیر معتبر نہیں ہے، بہت سی تفاسیر لکھی گئی ہیں جو ایسی ہیں جن میں باطل فرقوں کی تفاسیر لکھی گئی ہیں، وہ گمراہ فرقوں کی لکھی گئی ہیں، ان کے اندر اسرائیلیت کی بھرمار ہے، ضعیف و موضوع روایت کی بھرمار ہے، اور پھر بعد میں آپ کو صوفیوں کی تفاسیر ملیں گی، اس کے اندر کچھ اس قسم کی باتیں کی جو بالکل ہی مقصد یہ کہ لطیفے سے کم نہیں ہے۔ تو ایسی بہت سی تفاسیر لکھی گئی ہیں جن کا اعتبار کوئی نہیں ہے۔ جب بھی میں نے کہا کوئی ہر تفسیر معتبر نہیں ہے، تو کچھ تفاسیر ایسی ہیں جن کو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جہاں تک رہا قرآن فہمی کا، تو قرآن فہمی بہت آسان ہے ہمارے لیے، مگر ہم نے اپنے مطلب کے لیے اس کو مشکل بنا دیا لوگوں کے لیے، کہ کچھ ایسا بنا دیا کہ بھئی آپ قرآن تو کچھ ایسی چیز آپ تو سمجھ ہی نہیں سکتے، آپ کو کیا معلوم، بڑے اس میں اسرار و رموز ہے۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عام انسان کے لیے نازل کیا ہے، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ائمہ کرام، فقہا اور مفتیوں کے لیے نازل نہیں کیا، یہ ایک عام انسان کی پوری دنیا کی نازل کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب دیکھیں قرآن کو اللہ تعالیٰ خود فرمایا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے ذکر کو آسان بنا دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرے؟ تو یہ پوری انسانیت کے لیے قرآن نازل ہوا۔ اب ایسا ہے قرآن جس کو عام لوگ سمجھ ہی نہ سکیں، تو پھر آپ بتائیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا نازل کیا؟ تو یہ لوگوں کو ایک طرح سے قرآن فہمی سے ڈرا دیا گیا کہ وہ قرآن کے قریب نہ جائیں، بس تمہارا کام یہ ہے کہ صرف اس کو رٹیفیکیشن کہتے ہیں نا، جس کو بس ایسے ہی پڑھتے جاؤ، باقی کیا ہے کام ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کس قسم کا اس کو مسلمان چاہیے، احکام کیا ہے، اس کے حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، یہ کچھ نہیں جانے بس۔ تو اس لیے وہ اس کو بہت آسان ہے ایک طرح قرآن فہمی ہمارے لیے۔ اب قرآن نے جو رشتے حرام قرار دیے
مجھے بتائیے کون مسلمان ایسا جو ان رشتوں کو حرام نہیں جانتا؟ سب کو معلوم ہے، ماں، بہن، بیٹی، بھانجی، بھتیجی، خالہ، یہ سب رشتے حرام ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کیا حرام ہے کیا حلال ہے، کون سے جانور حلال ہے کون سے حرام ہے، سور حرام ہے، یہ سب کو معلوم ہے، سب مسلمانوں کو، مردار حرام ہے، یہ مسلمان جانتے ہیں سارے۔ ایسے عمومی جو سارے عام مسائل ہیں وہ سب مسلمان قرآن میں جو ہے وہ سب جانتے ہیں، اس کے لیے کوئی بہت بڑے علم کی ضرورت نہیں ہے، اس میں عامی و عالم دونوں برابر ہیں۔ ہاں کچھ ایسے دقیق اور پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں جس میں کسی شخص کو عالم کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، تو پھر وہ مسئلے کو حل کر کے بتا دیتے ہیں، یعنی کہ گویا کہ قرآن فہمی ایک آسان چیز ہے، اگر ہم لوگوں نے لوگوں کو اس طرح سے ڈرا دیا جیسے کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لغوی معنی جن کا معنی مفہوم بتانا اہل لغت کا کام ہے، تو جیسے لفظ حجر پتھر ہے اور آنکھ ہے، تو پتھر کیا ہے، اس کی اجزائے ترکیبی کیا ہیں، یہ کس چیز سے بنا ہے، یہ کام اہل لغت کا بتانا، یہ شریعت کا کام نہیں ہے بتانا اس کا۔ ہاں اس سے کام ضرور وابستہ ہیں، وہ کیا کہ اگر پتھر مار کے کوئی کسی کا شیشہ توڑ دے تو اس پہ جرمانہ ہے، یا پتھر مار کے کسی کی آنکھ پھوڑ دیں آپ تو اس پہ دیت ہے۔ اسی طریقے سے آنکھ ہے، آنکھ کا میں نے بتا دیا کہ جیسے پتھر مار کے آنکھ کسی کو کوئی پھوڑ دے تو اس پہ دیت ہے۔ تو اسی طریقے سے لغوی معنی ہوتے ہیں، اس کے معنی اہل لغت کا کام ہے بتانا، اور اصطلاحی معنی جو وہ کہلاتے ہیں جو شریعت نے بہت سارے الفاظ ہیں ان کو ایک معنی متعین کر دیے۔ تو صلاۃ کے میں نے بتایا بہت سارے معنی، مگر یہاں شریعت نے متعین کر دیے ہیں صلاۃ کے معنی نماز کے ہی۔ اچھا پھر صلاۃ کے جیسے صلاۃ کے معنی نماز کے بھی ہیں، لغت میں درود کے بھی ہیں اور دعا کے بھی ہیں، مگر یہاں ایک معنی متعین کر دیا ہے کہ نماز سے یہاں صلاۃ سے مراد نماز ہے۔ تو یہ شریعت کا کام ہے بتانا، یہ شرعی اصطلاحی معنی کہلاتے ہیں۔ پھر کچھ قرآن میں عرفی کچھ ایسے معنی جو عرفی ہوتے ہیں، نہ وہ اصطلاحی معنی ہوتے ہیں نہ لغوی معنی، تو عرفی معنی کہلاتے ہیں۔ عرف جیسے نکاح، طلاق، بیع، خرید و فروخت کرنا اور یہ وقف، اجرا، یہ سب یہ عرفی معنی ہیں۔ نکاح کس کو کہتے ہیں؟ عرف میں نکاح کہتے ہیں کہ ایجاب و قبول کرنا لڑکا لڑکی کا، یہ نکاح ایجاب و قبول کرنا یہ لڑکا لڑکی کا، تو اس کو نکاح کہا جاتا ہے، بندھن باندھنا یعنی۔ اچھا تو یہی وجہ ہے کہ اسلام نے دوسروں کے جو دوسرے غیر مسلم ہیں اگر وہ مسلمان ہو جائیں ان کو نکاح کو بحال رکھا ہے، حالانکہ ان کے نکاح کسی اور طریقے سے ہوتے ہیں۔ تو یہ عرفی معنی کہلاتے ہیں، عرف ہے، نہ یہ لغوی معنی نہ اصطلاحی معنی، عرفی معنی کہلاتے ہیں۔ جیسے خلافت، امارت، یہ سب یہ الفاظ ہیں، یہ سب عرفی معنی ہے۔ تو غلام احمد پرویز صاحب جو تھے وہ یہ کیا کرتے تھے کہ وہ اصطلاحی معنیوں کو، جو اصطلاحی معنی ہوتے تھے ان کو ڈھونڈتے تھے لغت میں، اور لغت میں جو معنی ہوتے تھے ان کو اصطلاحی معنی بنا دیتے تھے، جیسے خلافت اور امارت۔ اب یہ نہیں کہ خلافت و امارت کا لفظ اگر قرآن میں آ گیا ہے کیونکہ قرآن میں آ گیا اس لیے اس کے اصطلاحی معنی تو ہوں گے، نہیں اصطلاحی معنی اس کی نہیں، خلافت و امارت یہ غلط تھی۔ جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، دونوں خلیفہ بھی تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دونوں القاب پسند نہیں کیے، نہ بادشاہت نہ خلافت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ کہلائے، عمر فاروق بھی شروع میں خلیفہ کہلائے، بعد میں آپ نے یہ خلافت کرنا لفظ تبدیل کر کے اپنے لیے امیر المومنین کہلوانا پسند کر لیا۔ تو یہ عرفی معنی کہلاتے ہیں سارے۔ اب قرآن نے بتایا کہ چوری مرد کرے عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب صرف قرآن میں یہ ذکر ہے، کتنی مالیت پہ کہ وہ چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اور ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے۔ منشا الہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ربع دینار پہ یعنی 10 درہم چوتھائی دینار پہ ہاتھ کاٹا جائے گا، اور کہاں سے کاٹا جائے گا یہ بھی نبی نے بتایا کہ کلائی سے کاٹا جائے گا، ورنہ ہاتھ کا اطلاق اس انگلی سے لے کے یہاں تک پورے بازو تک ہوتا ہے۔ تو یہ منشا الہی بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منشا الہی ہے کہ یہ وضاحت ہے، تفسیر ہے ایک طرح کی پوری۔ قرآن نے تفصیل پوری نہیں دی، تفصیل چھوڑ دی اپنے نبی پر، پوری تفصیل اس کی بتا دی جائے۔ لہذا قرآن فہمی جو ہے نا بہت آسان ہے،
تو لوگوں کو چاہیے پہلے اپنے ترجمہ قرآن پڑھیں اچھی طرح، پھر بعد میں اس سے فارغ ہو تو کوئی تفسیر اچھی سی ہو تو اس کی مطالعہ کریں تاکہ قرآن کا اچھی طرح علم حاصل ہو سکے ہمیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔